پیکا آرڈیننس سیکشن 20. اچھا یہ سارا معاملہ شروع کب ہوا؟ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آج ایف آئی اے نے ہم نے صبح اٹھ کے دیکھا یکدم یہ خبر بریک ہوئی کہ پیکا آرڈیننس سیکشن 20 کو غیر آئینی قرار دینے کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ تھا وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. پورا دن گزر گیا، اس پہ تبصرے ہو گئے، احتجاج ہو گیا صحافیوں کی طرف سے، میڈیا پر سے بھرپور رد عمل سامنے آ گیا. اس کے بعد حکومت نے اس فیصلے پر یو ٹرن لے لیا. یو ٹرن کا طریقہ کچھ یوں تھا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کی اور 7:15 بجے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم اور انہیں کچھ دیر پہلے ہی یہ معلوم ہوا ہے کہ ایف آئی اے نے جو پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی ہے جو کہ مسلم لیگ نون کی پالیسی اور اصول کے خلاف ہے، اس درخواست کو فوری طور پر واپس لیا جاتا ہے. بشام میں ہونے کی وجہ سے یہ خبر پہنچنے میں کچھ دیر لگی، یہاں پہ موبائل سگنلز نہیں ہیں. بات یہی ختم نہیں ہوئی، تھوڑی دیر بعد ایف آئی اے نے ایک ٹویٹ کی ان کے جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے، اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے نوٹس لینے کے بعد ایف آئی اے نے ٹویٹ کیا کہ ایف آئی اے نے وزارت داخلہ اور حکومت سے اجازت لیے بغیر درخواست دائر کی تھی، اپیل فوری واپس لی جا رہی ہے. جو یہ درخواست دائر کی گئی جو آج ایف آئی اے نے اس میں موقف اختیار کیا وہ ذرا سن لیں. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کسی قانونی جواز کے بغیر پی ایف یو جے کو ریلیف دیا ہے. اس درخواست میں کہا گیا آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کی غلط تشریح کی گئی. پیکا ایکٹ کے سیکشن 20 کو بغیر کسی قانونی جواز کے غیر فعال کیا ہے جس سے قانون شکنوں کو قانون کی خلاف ورزی کرنے کی ترغیب ملے گی. پی ایف یو جے زرد صحافت کے ذریعے آئین کی خلاف ورزی کرتی آئی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. پیکا آرڈیننس سیکشن 20 کے حساب سے اگر آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں تو اس میں بڑا شور اٹھا تھا. 20 فروری کو عمران خان کی حکومت نے پیکا ایکٹ کے سیکشن 20 میں ترمیمی آرڈیننس جاری کیا تھا. پیکا آرڈیننس کے تحت حتیٰ کہ عزت کو قابل دست اندازی جرم قرار دیا تھا، جبکہ پیکا قانون پر ایف آئی اے کا اختیار سے تجاوز پر انکوائری کا حکم بھی دیا گیا تھا. یہ اس پہ بہت زیادہ شور ہوا. ترمیم کو پی ایف یو جے نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت چیلنج کیا تھا. 8 اپریل 2022 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر اس کو کل عدم قرار دے دیا تھا. 23 فروری 2022 کو آصف زرداری، بلاول زرداری، شہباز شریف اور مولانا اسد محمود کی ملاقات کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ آیا تھا جس میں پیکا ترمیمی آرڈیننس کو فاشسٹ اور آمرانہ بل قرار دیا تھا. یہ آپ اپنی اسکرین پر ٹویٹس دیکھ سکتے ہیں. شہباز صاحب کی ہے، اس میں مریم صاحبہ کی ٹویٹس ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے اس پہ بات کی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کے آفیشیل میڈیا سیل سے یہ ٹویٹس ہوئی ہوئی ہیں. اور تو اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی ایک لمبی چوڑی بڑی ایک پریس ریلیز جاری کی تھی کہ کس طرح سے ایک فاشسٹ اور آمرانہ بل ہے. اور آج صبح اٹھ کے ہم نے دیکھا تو یہ اس کو چیلنج کر دیا گیا تھا. بہرحال حکومت نے اپنی اس سے لا تعلقی کا اظہار تو کر دیا، لیکن اگر ہم اپنے مہمانوں سے بات شروع کریں، ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ، عارف حمید بھٹی صاحب، میرے خیال عارف حمید بھٹی صاحب سے اس لیے شروع کرتے ہیں بات، وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ نے کب، اگر عارف حمید بھٹی صاحب یہاں بیٹھے ہوتے میں لاہور ہوتا تو میں آپ سے نہیں میں پھر آپ سے لاہور سے شروع کرتے ہیں. ان سے ہی کرنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے، آپ نے اپنا حق ان کو پہلے بات کرنے کا دیتے ہوئے. عارف بھٹی صاحب، یہ ایف آئی اے اپنی جو ہے خود ہی اپنی طرف سے ایک پٹیشن یا اپیل فائل کر سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے ایسے کہ کیا اس میں اس کے پاس اتنا اختیار ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ کے بہانے ارشاد بھٹی صاحب کا دیدار ہو گیا، چلو بات کرنے کا موقع ملے نہ ملے وہ الگ بات ہے. ایک تو آپ تو ممی ڈیڈی ہیں، ایلیٹ کلاس ہیں. ارشاد بھٹی صاحب میری طرح ایک پینڈو ٹائپ جھٹکے سے آدمی ہے. پنجابی کی ایک مثال ہے، مر گیا تو مکر گیا ایک برابر. یعنی کہ کہہ کے سامنے منہ پہ کوئی جھوٹ بول دے میں نے نہیں کہا، اس کا کوئی علاج نہیں. بندہ مر جائے اس سے کیا پوچھو گے. ایف آئی اے نے پچھلے 5 دن سے لا منسٹری سب سے مشاورت کی جا رہی تھی، ڈیلی مشاورت کی جا رہی تھی. ایف آئی اے کہتے کس کو ہے؟ فوارے والا نہیں، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی. اس پہ مشاورت کی گئی. پہلے یہ سکیم بنائی گئی 3 دن پہلے کہ بجائے سیدھا پرچہ دینے کے 3 نوٹس دیے جائیں گے صحافیوں کو، خصوصاً صحافیوں کا نام لے کے ایک سیاسی شخصیت نے ایف آئی اے کے افسران کے ساتھ کہا چوتھے میں اس کو پرچہ دے کے اٹھا لیں گے. کیونکہ یہ پہلے ہائی کورٹ چلے گئے تھے، اطہر منیلا صاحب نے ان کو ریلیف دے دیا. تو اب جب یہ بھیجے اس وقت شام کو ایک میٹنگ، توہین رسالت کے مقدمات بھی انہوں نے واپس یا روکے نہیں، اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے روکا ہے. صحیح. انہوں نے کہا ملک میں قتل و غارت کرانا چاہتے ہو، خانہ جنگی کرانا چاہتے ہو. عمران خان کے خلاف میں کوئی ان کا ناقد رہا ہوں، ان کی حکومت کوئی مثالی نہیں رہی.
وہ مقدمات بھی ان کی پولیٹیکل سیاست بیٹھے، لیڈرشپ بیٹھے، انہوں نے کہا اس سے اس کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے عمران خان کو توہین رسالت، اس کے بعد کیا، پھر طاقتور حلقوں نے کہا اس سے ملک میں ایک پلس لی کہ قتل و غارت ہو جائے گی، خانہ جنگی ہو جائے گی گلی محلے میں. تو یہ اگر مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ حکومت اتنی جلدی یو ٹرن کیوں لیتی ہے. جیسے اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کے خیالات بالکل اور ہوتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں اور اپنی ہی باتوں کی نفی کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ یقین سے کہہ رہا ہوں 3 دن میٹنگ ہوتی رہی، آئینی ماہرین ان کے ڈسکس کرتے رہے، اور یہ صرف اور صرف میڈیا کو قابو کرنے کے لیے تھا. یہ لفظ تھا کہ پہلے 3 نوٹس بھیجیں گے، چوتھے پہ پرچہ دے دیں گے. اب ارشاد بھٹی صاحب ادھر ہیں، یہ ویسے بھی پنڈی کل پرسوں گئے ہوئے تھے، موسم ٹھنڈا تھا کیونکہ انہوں نے مری جانا تھا، ان کے پاس انسائیڈ انفارمیشن زیادہ ہوگی. جی بھٹی صاحب، اب یہ آپ مری جاتے ہوئے رستے میں پنڈی رکتے ہوئے گئے تھے، کیا انفارمیشن ہے ایسی آپ کے پاس جو جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اچھا مجھے کوئی رستہ بتا دیں جو پنڈی سے ہو کے مری جاتا. پتہ نہیں کبھی بندہ لمبا چکر لگا کے ڈیٹور کر کے آ جاتا ہے نا. یعنی پہلے میں جاؤں جیلم سے میرپور سے مری، یعنی یہ ایک بن سکتا ہے. اچھا عارف بھٹی صاحب، میں ارشاد بھٹی صاحب آپ لاہور سے جی ٹی روڈ سے جائیں، پہلے پنڈی آئے گا پھر مری، سیدھا بات ہے. آپ کیوں اتنے معصوم نہ بنو تسی کہ آپ کو پتہ ہے کیسے جاتے ہیں، پہلے پنڈی اور بعد میں مری. یہ سر کنفیوز نہ کرے لوگوں کو. یہ میں بھائی کو پروگرام کے بعد نا ٹیلی فون پہ بتا دوں گا. اچھا انہوں نے بھی ایک مثال دی. ایک تو پہلے سب سے پہلے آج کے میں بڑا دکھی ہوں اس وجہ سے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا اگر آٹا سستا نہ ہوا تو میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا. تو پلیز شہباز صاحب ماشاءاللہ نہ بیچیے گا کپڑے. کپڑے بڑے ضروری ہوتے ہیں انسان کے لیے، تو نہ پلیز یہ نہ کیجیے. شاید بہت زیادہ کپڑے ہو ان کے پاس، ان میں سے کچھ کپڑے بیچتے ہیں اور کچھ وہ رکھ لیں. نہیں وہ اگر کوئی 2-3 جو فلیٹس ہیں لندن والے یا ایون فیلڈ یا 25,000 کنال تو بہت زیادہ ہے، تو اس میں سے کچھ اگر کر دیں تو ٹھیک ہے، لیکن کپڑے نہیں پلیز، کپڑے پلیز. اللہ آپ کو کپڑوں میں رکھے، کپڑے نہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.